تو فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے تعلیم مکمل کی جامعہ نظامیہ بغداد میں۔ اس کے بعد میں اپنے مجاہدات اور ریاضتوں کے لیے جنگلوں میں رہنے لگا۔ شروع میں ایک ہفتے کا روزہ رکھتا، صرف افطار اور سحری کے وقت ایک گھونٹ یا ایک قطرہ پانی لے لیتا کہ ترک سنت نہ ہو، کہ سحری بھی سنت اور افطار بھی سنت، بس اتنا لے لیتا۔ پھر ایک ہفتے والے کئی بہت دنوں تک چلتے، پھر ایک مہینے والا شروع کیا اور وہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک سال کا روزہ رکھا اسی طرح، اور کوئی ہو تو مر جائے، مگر میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری نگہداشت رب العالمین فرما رہا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ وہ ان کا رب قدیر، ان کا متولی، سمجھ گیا؟ ہاں، متولی کا کام یہی ہوتا ہے نا، کہ جیسے مسجد کا متولی ہے تو مسجد کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اور اس کی منفعتوں کو انجام دیتا رہے، اور اگر وہ اپنے پیٹ کی منفعت انجام دینے لگے تو وہ متولی اپنے پیٹ کا ہے، مسجد کا نہیں ہے، سمجھ گیا؟ ہاں، تو اور میرا پروردگار جل جلالہ و عم نوالہ ہر عیب سے پاک، اور ہر کائنات کی کوئی چیز ایک پل کے لیے بھی اللہ سے اوجھل نہیں۔ وہ اپنے سارے ولیوں کی تولیت فرما رہا ہے، سب کی نگہداشت، سب کی عظمت، اور سب پر اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں ان کے مراتب کے اعتبار سے اترتی ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اخیر میں میں نے 2 سال کا روزہ رکھنا شروع کیا تو میرا نفس چیخنے لگا اور اس کی حالت بگڑنے لگی۔ ایک روز یہ حال ہوا کہ اسی مجاہدے میں نفس الجوع ارے بھوک، ہائے بھوک، ہائے بھوک۔ غوث پاک فرماتے میں نے کہا اے نفس، میں تجھے اسی طرح جب تک مردہ نہ کر لوں گا ایسے ہی میں کام انجام دوں گا۔ تب آسمان سے یا غیب سے جیسے بھی ہو ایک دسترخوان میرے سامنے اتر آیا، اس میں الوان و اقسام کے خوشبودار کھانے تھے۔ میں نے کہا نفس کیا خیال ہے اب؟ تو نفس کہتا ہے دیر مت کیجیے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، جلدی اس کو تناول فرمائے۔ کہ بس اس لیے تو میں تجھے اس کی طرف متوجہ نہیں ہونے دوں گا، خدا کی قسم اس کا ایک ذرہ بھی تجھے نہ پہنچے گا۔ نہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خانے نعم اٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد میرے شیخ سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے۔ فرماتے ہیں عبد القادر، میں نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے، میں آگے چلتا ہوں، تم جلدی آؤ۔ نفس نے کہا اب تو آپ کو کوئی کلام نہ ہوگا، کیونکہ آپ کے پیر صاحب ہی کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، اب چلیے۔ کہا کہ تب تو میں ہرگز نہیں چلوں گا تیری فرمائش پر۔
تیری فرمائش پر تو میں ہرگز نہیں چلوں گا، ایسے یہیں پر دم نکل جائے کوئی پرواہ نہیں، مگر تیری آرزو پوری نہیں ہونے دوں گا۔ فرماتے ہیں کچھ دیر وقفہ اسی طرح گزر گیا تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ فرماتے ہیں عبد القادر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے مرشد گرامی منزلت اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں فوراً آپ کو آپ کے پیر کے گھر بھیج دوں، اس لیے آپ کوئی توقف نہ کیجیے، فوراً جائیے۔ تو اب میں نے سمجھ لیا کہ اب تو حکم الہی ہے، حضرت خضر کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے اور شیطان ان کا روپ نہیں اختیار کر سکتا، اس لیے مجھے چلنا چاہیے۔ میں آیا تو جب میں پہنچا آپ کے در دولت پر حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا دروازے پہ کھڑے ہیں، میرے اوپر نظر پڑتے ہی فرماتے ہیں اے عبد القادر، ہماری بات پر تمہیں اعتماد نہ ہوا جبھی تو حضرت خضر کو تکلیف کرنی پڑی۔ آؤ، میرا ہاتھ پکڑا، دسترخوان پہ بٹھایا اور بٹھا کر اپنے ہاتھ سے روٹی کا نوالا توڑ کر مجھے میرے منہ میں کھلاتے، کھاؤ عبد القادر، اللہ کے نام سے کھاؤ۔ فرماتے ایک ایک لقمے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کئی سال میں جو میرے مرتبے نہیں اونچے ہوئے وہ ایک لقمے میں طے ہوتا جا رہا، اور اتنے مراتب اونچے ہوئے کہ مجھے مقام غوثیت مل گیا۔ سبحان اللہ، ان کی اس دعوت کا یہ اثر، یہ فیضان۔ اور پھر فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا رب میری آرزویں خود پوری کرتا ہے، آرزو نہ ہو تو میری حاجت روائی خود کرتا ہے، مجھے کیا حاجت ہے کیا نہیں ہے اس کی کوئی مجھے خواہش بھی نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے بعزتی و جلالی یا عبد القادر، یا عبد القادر کل، بعزتی و جلالی یا عبد القادر اشرح، اے عبد القادر میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، تم کھا تو لو، تم پر قسم دیتا ہوں، کھا لو، میرے عزت و جلال کی قسم، کچھ پی تو لو۔ اے عبد القادر، اب ذرا سوچو کہ رب تبارک و تعالی جن کی ناز برداری فرماتا ہے ان کا کیا، ان کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی اونچی بات ہے۔